صحت کا اچھا ہونا، درست ہونا اور انسان کا صحت مند ہونا زندگی کے تمام امور میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے 7 شفا کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن میں وَيَشْفِي صُدُورُ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ 7 قرآنی آیات اللہ پاک نے آیات شفا کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ اس کی اندر کیا حکمت، کیا وجہ تسمیہ، یہ ایک بہت ٹائم ٹیکنگ جو ہے نا سبجیکٹ ہے، لیکن اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ معمولی سا کہ اللہ رب العزت نے شفا جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس میں گواہی دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اور اس میں ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی معالج اپنے اندر یہ ایبلٹی شفا کی نہیں رکھتا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں شفا کا جو ہے معاملہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے ان سے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ حدیث کے زمرے میں ہم اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بیمار جب ہم ہوتے ہیں تو کیا ہم علاج کروا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، جب تم بیمار ہوا کرو تو علاج کروایا کرو، چونکہ اللہ پاک نے مرض بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اس کی دوا بھی اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک چیز کا علاج نہیں ہے تو وہ بڑھاپا ہے۔ یہ جتنی بھی میری دینی گفتگو ہے اس کو مفہوم کے زمرے میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے غلطی کوتاہی کی جو ہے نا اس میں معذرت چاہتا ہوں، صرف مفہوم کے زمرے میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا، ایک بار حضرت منظر بنت قیس صحابیہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ان کے گھر میں گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے ہمراہ تھے۔ تو ان کے گھر میں کھجوروں کے کچھ خوشے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک خوشے سے کھجور تناول فرمائی۔ اسی لمحے حضرت علی کرم اللہ بھی کھجوروں کی جانب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، رک جاؤ، تم ابھی تازہ بیماری کی حالت سے اٹھے ہو تو یہ کھجور تمہیں نفع نہیں دیں گی۔ اس کے بعد حضرت منظر بنت قیس صحابیہ جو ہیں وہ اپنے گھر سے جو کا دلیا اور انڈے کا ایک سالن لے کے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تم یہ کھاؤ، تمہیں یہ فائدہ دے گا۔ تیسری، ایک بار ایک صحابی کو دل کا عرضہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 اجوا کھجور بما گٹھلی پیس کے، اور اس دور کے ایک مستند جید طبیب تھے حارث بن کلدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ 7 اجوا کھجور بما گٹھلی پیس کے وہ تمہیں دے۔ تو یہ بھی ریفرنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ 3 احادیث بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو حضرت علی کرم اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھجور تازہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آنتیں اور معدے کمزور ہوتے ہیں، ان میں ضعف ہوتا ہے، تو فوری طور پہ کوئی طاقت کی چیز اگر استعمال کی جائے تو دوبارہ بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ حکیمانہ حکمت اس میں پوشیدہ تھی۔ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ پرہیز کرنا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ پرہیز کرنا بھی سنت ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیئر، یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ جملہ دور جدید کے سائنسدانوں کا ہے، دور جدید کے جو صاحب علم لوگوں کا ہے، لیکن اس جملے کی جو صحیح ترجمانی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرما دی تھی۔ دوسری حدیث میں جب ایک صحابی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ حارث بن کلدہ جو دور جدید کے
مستند طبیب تھے ان کے پاس ریفر کیا. تو یہ بھی اس کے اندر جو وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. جو مستند معالج ہوگا, ڈاکٹر ہوگا, اسی کے مشورے سے دوائی کھانی ہے, اسی کے مشورے سے پرہیز کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس دور جدید میں سوشل میڈیا پہ کوئی نسخہ آتا ہے تو وہ ہمارے گھروں کی زینت بن جاتا ہے. خواتین بھاگ رہی ہوتی ہیں موٹاپے کے نسخے کے لیے, کوئی آ جائے کہ جی اس سے جوڑوں کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ سب گول کے چھلکے کے اوپر جو ہے وہ 2 طریقے آ جائیں تو لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایک طبیب بتا سکتا ہے کہ اس سب گول کا چھلکا کس مزاج کے بندے کو سوٹ کرے گا. چونکہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس کے مزاج کے مطابق دوائی دے دے گا, کوئی معالج, تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک طبیب کی, دیکھیں شفا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, ایک طبیب کی یہ قابلیت ہے کہ وہ دوائی کے مزاج کو, کہ اس دوائی کا مزاج کیا ہے اور مریض کا مزاج کیا ہے, ان دونوں کو کوریلیٹ کرنا طبیب کی قابلیت ہے. بس طبیب کا اتنا کام ہے کہ وہ اپنے عقل, شعور, حکمت, دانائی کے ساتھ اس کو میچ کر دے کہ اگر اس کا گرم مزاج ہے تو اس کو سرد ماحول میں رکھا جائے, اگر اس کو سرد مزاج کی بیماری ہے تو اس کو گرم ادویات دی جائیں, گرم ماحول میں رکھا جائے. ہمارا صرف اتنا کام ہے, اس کے اندر ہماری نیک نیتی, لائلٹی, مریض کے ساتھ جتنی دکھی انسانیت ہے ان کی خیر خواہی کا جذبے کے ساتھ جب آپ حکمت کریں گے, کسی کا علاج کریں گے تو اللہ پاک شفا عطا کرتا ہے. تو یہ ہمارے 3 ریفرنس ہو گئے جس میں, اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا بڑا ریفرنس ہیں. ان کے لیے میں ایک شعر عنایت کرتا ہوں کہ ادھر اللہ سے واصل ہے ادھر بندوں میں شامل ہے, ادھر اللہ سے واصل ہے ادھر بندوں میں شامل ہے, خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لنک تھا, اس لنک کے ذریعے ہمارے پاس زندگی کے ہر شعبے کی معلومات آ چکی ہے, اور اسی لیے ہمارا دین مکمل ہو گیا تھا, ضابطہ حیات بھی ہے پورا. اب اگلی چیز, میرے والد محترم بھی طبیب تھے, میرے خاندانی طور پہ سلسلہ ہے ماشاءاللہ. میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ صحت سے اچھی نہیں ہے کوئی شے, دونوں جہاں کی مسرت اسی میں ہے. اور آپ یہ نوٹ کر لیں, دیکھ لیں کہ صحت اچھی ہوگی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آج ہماری مساجد میں جتنے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں انہی کے برابر لوگ بیٹھ کے بھی پڑھے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہماری بیماری کی وجوہات کیا ہیں, ہم لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں. اور بیمار ہم اپنی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمیں اچھے برے کا, جس طرح اللہ پاک نے ایک راستہ بتا دیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے. ہمیں خوراک کے حوالے سے بھی معلوم ہے کہ یہ خوراک ہمارے لیے بہتر ہے اور یہ خوراک ہمارے لیے نقصان دہ ہے, لیکن ہم دور جدید کے ذائقوں کو پسند کرتے ہوئے اس خوراک کو چنتے ہیں جو بیماری کا سبب بنتی ہے. در حقیقت انسان مرکب ہے جسم اور روح کا. میرا جو وجود ہے یہ روح بھی اس میں ہے اور جسم بھی اس میں ہے, اور دونوں چیزوں کو پیرلل درست کرنا ایک مکمل انسان جو ہے نا اس میں کامل صحت پاتا ہے. یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا. جب ہم روحانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو اس کا کیا تقاضا ہے. روحانی طور پہ بیمار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے. آپ کے اندر جو جو روحانی مسائل ہیں, ذکر اذکار کا اہتمام کیا جائے, اور جو مسنون اذکار ہیں صبح شام کے وہ پڑھے جائیں تو آپ کی روح پاک صاف ہوگی مختلف مسائل سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد, بغض, یہ ساری چیزوں کی رہنمائی فرمائی ہے. کہ حسد کے زمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اونٹ کو, حسد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. اور روز حشر انسان کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ جو شر اموات تھی وہ نظر بد کی بدولت ہوں گی. ہمارے ہاں لوگ کئی مکتبہ فکر کے ہیں, وہ اس بات پہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات, ان کے ارشادات کی روشنی میں گزاری اور اپنے بچوں کو تلقین کی تو آنے والے نسلیں ہماری سنور جائیں گی. ورنہ اس دور جدید میں جس طرح کی بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے, چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو, ہم لوگ بہت زیادہ پریشان آگے ہو سکتے ہیں. جسم کو کس طریقے سے پالش کیا جائے, اس میں ادویات کا استعمال, غذا کا استعمال, پرہیز کا استعمال, ورزش, احتیاط, موسم کی مناسبت سے نگہداشت کی جائے. طب نبوی کی جو فرمودات ہیں ان کو اپنا جو ہے اوڑھنا بچھونا بنایا جائے. اکثر روحانی بیماریاں جسمانی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں.
لیکن آج ہم چونکہ میڈیکلی طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم روحانی فیکٹرز کو یہیں پہ کلوز کریں گے. ہم اب جسمانی جو ہمارے مسائل ہیں, جو بیماریاں ہیں, ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے جو ہیں وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف تعلیمات فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں ڈائریکٹ بھی بتایا. اور ہمیں ہماری بیماریوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان سے انحراف. جیسے مثال کے طور پہ مغرب کے بعد حکم ہے کہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو, چونکہ دنیا میں آسمان سے کچھ ایسی چیزوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے کہ جو بچے طبعاً کمزور ہوتے ہیں, خواتین طبعاً کمزور ہوتی ہیں, ان کے اوپر وہ حاوی ہو سکتی ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ مغرب کے بعد ہی ہم لوگوں نے باہر جانا ہے, گھومنے جانا ہے, اور بچے باہر کھیل رہے ہیں. تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ لوگ بچوں کے اوپر بڑے مسائل بنتے ہیں, کئی بیماریاں آ جاتی ہیں, بچہ پڑھائی میں چڑچڑا ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں کہ روحانی طور پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسے انحراف کر رہے ہیں. دوسری چیز, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سنت کے عین مطابق ہمیں کھانا کھانا چاہیے, تو ہم بیمار نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ دائیں ٹانگ اٹھا کے سنت کے طور پہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا مسنون ہے. ہم لوگ چمچ سے کھانا کھا رہے ہیں, ہم لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ہم کچھ لوگ ایک ٹانگ اٹھا کے کھانا کھاتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے یہ جو غیر فطری طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری دور جدید کی ایک بیماری ہے اپینڈیسائٹس. وہ اس کا اصل وجہ اپینڈکس کی یہی ہے. اپینڈکس اللہ پاک نے کیسی کانی آنت بنائی ہے جس کی ایک سائڈ میں منہ بند ہوتا ہے اور ایک سائڈ کا منہ کھلا ہوتا ہے. جب سنت طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ دوسری سائڈ سے خوراک کا کوئی جز اس کے اندر جا نہیں سکتا. تو یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی حکمت ہمیں دی ہے. یہ ہمیں اپنے گھروں میں, لوگوں میں, بچوں میں تربیت دینی ہے کہ بچوں کو کھانا کھانے کا یہ مصنون طریقہ اس طرح کھانا ہے. ہم نے خود بھی کھانا ہے. سب سے پہلے ہم خود کھائیں گے, پھر ہمارے گھر والے بچے جو ہیں نا اس ترتیب پہ آئیں گے. رات کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ اپنے بستر پہ جاؤ تو بستر کو جھاڑ لو. سنت عمل ہے, مصنون چھوٹا سا عمل ہے. بستر گھر والے چاہے جھاڑ گئے, چاہے آپ کی میڈ جھاڑ گئی, لیکن آپ جیسی بستر پہ قدم رکھتے ہو آپ 2 دفعہ ہاتھ مار لو سنت کی نیت سے, وہ خیر و برکت بھی آ جائے گی. پھر وہ 3 دفعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, 3 بار پھونک لیں. یہ سنت مصنون عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا جی, اس کے علاوہ پانی کو رک رک کر اطمینان سے پینا سنت عمل ہے. اچھا جی, اس میں پھر جلدی جلدی اور چبا کے کھانا کھانے سے آپ کے معدے کے اندر ورم آ جاتا ہے, سوزش آ جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی بہت ہے کہ جی یہ دفتر جانا ہے, صبح لیٹ اٹھے ہیں, جلدی جلدی ہم کھانا کھاتے ہیں. کھانا کو چبا چبا کے کھایا جائے. دیکھیں دانتوں کو اللہ پاک نے کھانے کو چبانے کے لیے بنائے ہیں, اور دانتوں کا کام ہے کہ معدے کے اندر 50% کام ہونا ہے, تو 50% کام ان دانتوں نے کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم ڈائریکٹ, ہمارے بچے بھی تیزی میں کھانا کھاتے ہیں, وہ 100% کام معدے کو کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے معدہ جو ہے نا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. واش روم کے اوپر, واش روم میں جانے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ واش روم میں جب آپ جائیں تو ٹوپی پہن کے جائیں. خواتین کو بھی حکم ہے کہ چادر اوڑھ کے جائیں, یعنی کہ خواتین کو تو حکم روٹین میں بھی ہے کہ وہ چادر میں رہیں, لیکن مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنا سر ڈھک کے جائیں. کچھ شیاطین جو ہے ان کا گھر ہے واش روم, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو گھروں میں خواتین بھی, چونکہ گھر میں مرد نہ ہو تو چادریں باہر رکھ کے واش روم میں جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ نہا رہے ہوتے ہیں تو گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں. یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو بیماریوں کی وجوہات, یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات سے ہیں. اس کے بعد واش روم کے اندر کپڑے ٹانگنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ اس کپڑوں کو ساتھ ہی, جو پرانے کپڑے ہیں وہ لے کے کسی بند ٹوکری میں ڈال دیں. خواتین کے جو حیض و نفاس کی چیزیں ہیں اس کو شوپر میں ڈال کے بند ٹوکری میں ڈالیں. صفائی کا اہتمام کریں. باتھ روم کا دروازہ ذرا سا بھی کھلا ہوگا تو وہ چیزیں جب آپ کمرے میں سو رہے ہوں گے وہ آپ کو تنگ کریں گی, وہ آپ کو پریشان کریں گی, وہ آپ کو مختلف خوابوں کی شکل میں آئیں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. روزہ اور انسانی صحت. معدہ انسانی جسم کا حوض ہے اور تمام تر رگیں اس حوض سے وابستہ ہیں. اگر آپ کا معدہ درست ہوگا تو تمام وجود آپ کا بدتری کے احسن کام کرے گا. روزہ در حقیقت کوئی مشقت نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جیسی رمضان آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی اب ہم جو ہے نا جلدی جلدی اچھی اچھی چیزیں کھا لو, بعد میں پرہیز شروع ہو جانا ہے. حالانکہ ہم اس کے برخلاف کام کرتے ہیں.
360 دنوں میں اللہ رب العزت نے جو سال میں 30 دن کے روزے رکھے ہیں، آپ یقین کیجئے، میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ میں آپ کو بلا مبالغہ بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے۔ آج اگر یہ 30 دن کے روزے نہ ہوتے تو شاید ہماری بیماریاں ہمارے ساتھ اس طرح جڑی ہوتی کہ ہم ہر بندہ بستروں پہ نماز پڑھا ہوتا۔ یہ 30 دن کے روزوں رکھنے سے کیا افادیت میڈیکلی ملتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آنتوں کا السر جو ہے وہ روزہ رکھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ اور بلڈ کلاٹ، خون جو گاڑھا ہوتا ہے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ سے، تو آپ کا خون پتلا ہونا شروع ہوتا ہے۔ قدرتی طور پہ اللہ پاک نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے۔ موٹاپے میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں، ہارمونز کی بیماریاں روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہیں، جس کے بارے میں وعید بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر شادی کرنے کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین کیا کہ تو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ روزہ رکھنے سے جو انسانی شہوانی خواہشات ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں۔ بلند فشار خون، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، اس میں ہمارا روزہ بہت کارآمد چیز ہے۔ فری ریڈیکلز ہماری باڈی میں آنتوں کے اندر ہوتے ہیں، جو ہمارے ایسے جراثیم ہیں جو ہماری باڈی کے اندر کینسر کا سبب ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے تو یہ فری ریڈیکلز جو ہے نا آوارہ جراثیم کے نام سے پھر رہے ہوتے ہیں آنتوں کے اندر، لیکن جب ان کو باڈی سے خارج نہیں کیا جائے گا تو یہ فری ریڈیکلز جو ہے نا ٹاکسن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر، آنتوں کے اندر کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب ہم 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہماری باڈی میں کچھ ایسے انزائم بننا شروع ہو جاتے ہیں جو فری ریڈیکلز کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ روزے کے اندر کتنی افادیت پوشیدہ ہے۔ اس دور میں ابھی ہم پہلے سنتے تھے کہ جی وہ فلانا شخص کے فلانے کے نانا کو کینسر ہو گیا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے کسی نہ کسی قریبی شخص کو آپ کینسر کی بیماری ہے۔ کیوں؟ کینسر عام چکا ہے، اس کے پیچھے ہماری خوراک کا اثر ہے، اس کے پیچھے ہمارے بہت سے فیکٹرز ہیں۔ روزہ میں جن لوگوں کو گردے کی شکایت ہے یا جن لوگوں کو اس کی پتھری کا معاملہ ہے، یوریتھرا میں یا یو ٹی آئی میں انفیکشن ہے، وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بحیثیت ڈاکٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو منع ہے۔ شوگر کے مریض میں بھی روزہ فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ایک ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 والے کے لیے روزہ ممنوع ہے، اور دوسرا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہائپوگلائمیٹک اٹیک ہوتا ہے جس میں شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو شوگر ڈاؤن ہونے والے مریض بھی روزہ بہت احتیاط سے رکھیں گے یا اپنے معالجین، اپنے ڈاکٹر کے مشاورت سے رکھیں گے۔ اللہ پاک نے روزوں کے اندر، خوراک کے اندر جو ہمیں سب سے اعلیٰ وارفہ چیز عنایت کی ہے وہ کھجور ہے۔ اور کھجور کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جس مختلف شوگر ہے آپ کھا لیں، چینی ہے یا فارمی ہے، کوئی چیز کھا لیں، مٹھائی کھا لیں، وہ آپ کے جسم میں ڈائریکٹ گلوکوجن نہیں بنے گی۔ کھجور کے اندر اللہ نے منرلز بھی رکھے ہیں، وائٹامنز بھی رکھے ہیں، معدنیات بھی رکھی ہیں، یعنی اس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، زنک، فاسفورس یکساں اور وافر مقدار میں موجود ہے۔ جیسے ہی آپ 3 یا 4 دانے 5 دانے کھجور کھا لیتے ہیں تو پورے دن میں کوئی نکات کمزوری اگر آپ کی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم انفارچونیٹلی ہمارا دسترخوان رمضان کا باقی چیزوں سے اتنا، آئلی چیزوں، فرائیڈ چیزوں سے اتنا بھرا ہوتا ہے کہ کھجور سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے، ہم وہ پکوڑے، سموسے، بیکری کی چیزیں یا جو بھی اور چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے عوام الناس سے تلقین کروں گا کہ کھجور صرف رمضان کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ یہ جو پورے مہینے میں ہمیں لیسن ملتا ہے نا، اس کو پورا سال ہمیں چلانا ہے، یعنی اس کو پورا سال اپنے گھر میں بچوں کو دیں، بچوں میں فربہی پیدا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آگے آپ کو کمپیریزن سٹڈی بتاؤں گا کہ کون کون سی قدرتی چیزوں کی جگہ ہماری مصنوعی اور کیمیکل والی چیزوں نے لے لی ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کا میں نے ذکر کیا، کبھی آپ سوچیں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کو اگر نماز کی عبادت اتنی پسند تھی، مقصود تھی، اس کے کتنے فرشتے عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی ہر روحانی عبادت کے ساتھ جسمانی نقل و حرکت کو لازم و ملزوم کر دیا۔ یعنی ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، فرض کریں فجر کی نماز ہم پڑھی، 2 سنت اور 2 فرض، اس کے اندر جو ہماری ایکسرسائز ہو رہی ہے، ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجود میں جاتے ہیں، قیام میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، یہ جو ہم بار بار رکوع سجود کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک حکمت رکھی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز اللہ پاک نے 17 رکعات اگر دی ہے، اس میں بھی خیر ہے، حکمت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہمارا خون جب 5، 7، 8 گھنٹے کسی آرام کی طرف جاتا ہے،
سکون کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر کلاٹ بننے کا خطرہ ہے، اس کے اندر خون گاڑھا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اللہ پاک نے رات کی 17 رکعت اس لیے دی ہے کہ ایک دفعہ مشین کو تیز کر دو، اگلے 6-7 گھنٹے وہاں کلاٹ نہ بنے، وہاں پہ جو ہے وہ خون گاڑھا نہ ہو۔ یہ اس میں حکمت پوشیدہ ہے، ورنہ اللہ پاک چاہتا ہے اس عبادت خالی قیام میں بھی ہم پوری نماز پڑھ سکتے تھے، کھڑے ہو کے بھی پوری نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہماری صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ ایکسرسائز بھی ہمیں عطا کر دی جو اس کا حصہ بن گیا۔ تو اس لیے نماز کو پورے طریقے سے، پورے رکوع سجود کو پرسکون طریقے سے کرنا بھی صحت کے راز اس میں پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد اچھا جی، بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ پاک نے ہماری جو تخلیق کی ہے نا وہ عنصر بسیط سے ہوئی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ہم ان چیزوں کا مرکب ہیں۔ اور یہ آپ نوٹ کریں نا کہ ان چاروں چیزوں کی جو تاثیر ہے وہ کوئی شخص گرم مزاج کیا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کیا ہے، کوئی دھیمے مزاج کیا ہے، تو یہ اللہ پاک نے مزاج کے مطابق اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہیں۔ اور ہماری طب اخلاط کے اوپر منحصر ہے، 4 اخلاط ہیں: بلغم، صفرا، سودا اور دم۔ دم عربی میں خون کو کہتے ہیں۔ صفرا اس کا ہمارا جو ہے نا پتا مقام ہے، جب کسی کو یرکان ہوتا ہے نا، یرکان اصفر یا یرکان اسود، تو صفرا باڈی میں بڑھ جاتا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک خلط دوسری خلط پہ حاوی ہوتی ہے تو وہاں بیماری جنم لیتی ہے۔ اب ہمیں بحیثیت انسان اپنے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں ناک بند رہتی ہے، تو ان کا بلغمی مزاج ہے، ان کے دماغ میں ضعف ہے یا ان کے پھیپھڑوں کمزور ہیں۔ کچھ لوگوں کے ڈرائنس، خشکی ہے، ان کا سوداوی مزاج ہے، ان کے چہرے پہ ڈرائنس ہوگی، خشکی ہوگی، اور ان کے بال میں بھڑبڑا پن ہوگا، لگے گا جیسے بے رونق بال ہیں، جھاڑیوں ٹائپ بال ہیں، تو وہ لوگ خشکی کے مزاج والے ہیں، تو وہ لوگ سوداویت۔ اسی طرح دموی مزاج والے کان سرخ ہوں گے اور غصہ ان میں زیادہ ہوگا، یہ دموی مزاج ہے۔ لیکن طب کے اندر دموی مزاج کو تینوں مزاج سے اعلیٰ و ارفع کہا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چاروں مزاج کی جو خلطیں ہیں وہ باڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک مقررہ مقدار میں۔ بلغم ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے لیکن ایک مقررہ مقدار میں، اگر وہ زائد ہو جائے گی تو وہ دماغ کی نالیوں میں سائنوسائٹس بلاک کریں گی، بیماری کا سبب ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ یہ جو مزاج کے مطابق آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں، یہ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے۔ 2 چیزیں انسانی جسم کی ایسی ہیں جس کے اوپر قوت مدافعت ڈیپینڈ ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو دور، اس دور کے اندر انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور 2 آرگن کون سے ہیں؟ ایک انٹسٹائن، آنتڑیاں، آنتوں کو جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا گلا، ٹونسلز۔ 7 فٹ لمبا آدمی ہوگا جس کا گلا خراب ہوگا اس کو بخار ہو جائے گا، جتنا مرضی صحت مند آدمی ہوگا، ذرا سا گلا خراب ہوگا اگلے ہی لمحے اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ہماری قوت مدافعت اس گلے کے اوپر بہت ڈیپینڈ ہے، اور گلے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہمارے چوکی دار ہیں، ہمارے جسم کے اندر جتنی منہ کے ذریعے جراثیم وغیرہ جاتے ہیں ان کو یہ روکتے ہیں، ان کا یہ تدارک کرتے ہیں، ان سے یہ فائٹ کرتے ہیں باقاعدہ۔ اسی طرح آنتوں کے اندر، چاہے وہ سینیٹری سسٹم سے غلط پانی کی وجہ سے، چاہے وہ ناقص غذا کی وجہ سے آنتوں میں کوئی بیکٹیریا چلا جائے گا، فوری طور پہ انفیکشن ہوگی، اور وہاں پہ ہماری جو آنتوں کی جھلی ہیں میمبرنس، ان میں انفلیمیشن آئے گی اور ضعف آ جائے گا، یا وہاں پیشنٹ کو موشن لگ جائیں گے۔ صحت مند آدمی ہوگا، 7 فٹ قد ہے، یہ صحت ہے، لیکن 2-3 موشن آئیں گے، ڈی ہائیڈریشن ہوگا، زمین پہ پڑ جائے گا، کانپنے لگ جائے گا۔ یہ دونوں آرگن کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے گلے کا بھی، اپنی آنتوں کا بھی۔ یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں اس میں فائدہ دیتی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، اس دور میں ہم لوگ فروزن فوڈ اور سنتھیٹک چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں گھروں میں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب دور بدل چکا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں کرونا جیسی بیماریاں، ڈینگی جیسی بیماریاں، اومیکرون جیسی بیماریاں، اور یہ ڈیلٹا جیسی بیماریوں نے، ایسی بیماریاں جن کے کبھی نام نہیں سنا تھا، جن کا ہم اطباء نے کتابوں میں نہیں پڑھا، تو وہ بیماریاں آئی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کن چیزوں کا وجوہات ہے وہ سارا بھی بیان کروں گا، اور یہ بتا دوں کہ ان تمام بیماریوں کے اوپر جو پوری دنیا نے فوکس کیا ہے وہ یہی کیا کہ قوت مدافعت کو بہتر کیا جائے گا تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ، اور آپ دیکھیں پچھلے ان سالوں میں ہمارے کتنے پیارے قیمتی لوگ دنیا سے چلے گئے، اور تو ہم اب اس کا تدارک بھی بتائیں گے، اس کا حل بھی بتائیں گے۔ آج کل کی جتنی بیماریاں اس کی بڑی وجہ ہے کیمیکل اور فلیور سے بنی اشیاء کا کثرت سے استعمال۔ ہمارے گھر میں سب سے قیمتی چیز جو بیماریاں پھیلا رہی ہے وہ آئل ہے، کوکنگ آئل۔
دیکھیں آج سے 8 سال پہلے سپریم کورٹ نے ایک کیس کر دیا تھا آئل کمپنیز پہ کہ جی آپ لوگوں کو مضر صحت آئل کھلا رہے ہیں. اخبار میں ہیڈنگ آئی اور میڈیا پہ چلا کہ جتنا بھی ہم آئل یوز کر رہے ہیں یہ سنتھیٹک آئل ہے جو انسان کے اندر کولیسٹرول، کلاٹ، دل کی نالیوں کو بلاک کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے. لیکن اس ٹائم ہفتہ 10 دن یہ بات پھیلی ہے اور اس کے بعد پیسے دے کے اس بات کو دبا دیا گیا. اور آپ یقین کریں پرانے وقتوں میں جب ہم لوگ دیسی گھی کھاتے تھے تو آپ کو دل کے مریض نہیں ملتے تھے. پرانے وقتوں میں لوگ سرسوں کے تیل میں کھانا بناتے تھے تو آپ کو دل کے مریض، کولیسٹرول کے مریض، یورک ایسڈ کے مریض نہیں ملتے تھے. تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ لوگ دیسی گھی میں کھانا کھائیں. دیسی گھی اگر میسر نہیں ہے، نہیں ملتا، تو سرسوں کا تیل اکنامیکل ہے، اس میں آپ کھانا کھائیں. سرسوں کے تیل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جمتا نہیں ہے. اور تیسری چیز کارن آئل. ہماری مختلف کمپنیاں سٹے کا آئل بنا رہی ہیں. یہ ہماری صحت کے لیے نہایت اعلیٰ چیز ہے. جتنی دور جدید کی مضی امراض ہیں اس کے اندر سٹے کا آئل بہت مفید ہے. ہمارے آج کل ایک کمپنی ہے ریفان کوکنگ آئل، وہ بھی اس کا آئل بناتے ہیں. وہ بھی قیمت ان کی زیادہ ہے لیکن پیور ان کا کارن آئل ہوتا ہے. تو یہ جو جتنے ہمارے آئل ہیں نا، اب ان کو کم سے کم گھر میں اپنی خواتین سے کہیں کہ یہ کم سے کم اس کا استعمال کریں، کم سے کم کریں. باقی اگر یہ 3 آئل جو اوپر میں نے بتائے ہیں، دیسی گھی، کوکنگ اور کارن آئل، سرسوں اور کارن آئل، تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جی زیتون کا تیل کے بارے میں لوگوں کی ایک یہ رائے ہے کہ جی ماشاءاللہ ہم زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم کھانا بناتے ہیں. دیکھیں جیسے اللہ کے نبی نے کھجور کتنی فائدہ مند چیز ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ کو منع فرمایا کہ بھئی ابھی آپ کھجور نہیں کھا سکتے، ابھی آپ کی باڈی اس کو برداشت نہیں کرے گی. آج اگر کوئی طبیب بات کرتا ہے شہد کے بارے میں، کھجور کے بارے میں کہ تم نے نہیں کھانا، تو وہ آگے سے کہتا ہے لو اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ، تو حکیم منع کری جا رہے ہیں. بھئی حکیم بھی اللہ پاک کی مشیت سے بنا ہے. ہمیں اگر حکمت، عقل، شعور اور دانائی ملی ہے تو اس رب کے کرم سے ملی ہے، ورنہ ہر بندہ حکیم ہوتا ہے یہاں. تو ہم اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ منع کرتے ہیں، تو طبیب کے بتانے میں بھی خیر خواہی ہے. تو وہ میں بتا یہ رہا تھا کہ زیتون کے تیل کو گرم نہیں کیا جاتا. زیتون کے تیل کو گرم کرنے سے نیٹ کے اوپر آپ کنٹرانڈیکیشن آف آلیوز لکھیں، اس کے اوپر آئے گا کہ زیتون کا تیل گرم کرنے سے کرسٹل آکزالیٹ پیدا ہوتے ہیں. کرسٹل آکزالیٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ پلاسٹک کو جلایا جائے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بن جاتے ہیں. یہ بیسکلی کیلشیم اور اس کے مرکب سے بنتے ہیں کرسٹل آکزالیٹ، اور یہ آپ کے اندر جا کے تناؤ پیدا کرتے ہیں. آپ کی نالیاں، جو آپ کی اچھے خون والی نالیاں ہیں نا، اس کے اندر سٹفنس پیدا کرتی ہیں، تناؤ پیدا کرتی ہیں. میں ایک ہمارے دوست تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، پوری دنیا میں علاج کے لیے چلے گئے، ان کو آرام نہیں آ رہا تھا. اکیشین یہ مرغیوں کی فیڈ کی دوائیوں کی فیکٹری کے آنر تھے اقبال صاحب. تو فارم ہاؤس تھا، دیسی ہر چیز دیسی استعمال کر رہے تھے. تو ان کو ایک بیماری تھی کہ جیسے ہی کھانا کھاتے تھے نا تو یہ جگہ جکڑ جاتی تھی. امریکہ، کینیڈا، ساری دنیا پی رہے. کرشی، اقبال کرشی صاحب کے دوست سے، میں کرشی میں 17 سال ایز اے چیف کنسلٹنٹ رہا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اقبال صاحب نے کہ وہ میرے دوست بیمار ہیں، ان کو دیکھیں. میں سندر میں ان کی فیکٹری میں ہی ان کا فارم ہاؤس تھا. میں جب گیا انہوں نے کہا جی میں دیسی مرغی کھاتا ہوں، خالص پتہ نہیں کون سے ملک کا، اس دور میں 10,000 15,000 روپے کے جی شہد تھا، وہ کھاتا ہوں. میں سرسوں کے تیل میں اپنا نہیں، میں یہ سبزیاں خود گرو کرتا ہوں بغیر آرگینک کے، بغیر یوریا کھاد کے، یعنی ہر چیز آرگینک کھا رہے تھے. جب میں نے ان کی نبض دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے پھر جب زیتون کا پوچھا کہ زیتون کس طرح استعمال کروں، اچھا انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں زیتون میں کھانا کھا رہا ہوں. میں نے اسی وقت میری چھٹی حص نے کہا کہ ان کی بیماری کی اصل وجہ زیتون ہے. میں نے کہا حضرت آپ زیتون چھوڑ دیں، زیتون کے کھانے سے یہ نقصانات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو آج تک کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا. ڈاکٹر تو کہتے ہیں زیتون میں کھانا کھائیں اور اس میں شفا بھی ہے. میں نے کہا جی بالکل، قرآن حدیث کا مفہوم ہے کہ زیتون کا تیل لگاؤ بھی اور اس کو استعمال بھی کرو، یہ ہم نے بھی پڑھا ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں زیتون کا تیل کو آپ گرم نہیں کر سکتے. آپ یقین کیجئے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، حالت روزہ میں بیٹھا ہوں، انہوں نے زیتون کا تیل چھوڑ دیا اور 1 مہینے کے بعد ان کی وہ بیماری جو 3 سال سے دنیا اربوں خربوں روپیہ انہوں نے لگا دیا. یعنی جہاں جاتے تھے انڈیا تک گئے تو 2 ان کے برخودار بھی ساتھ جاتے تھے. اللہ نے صاحب استطاعت تھے، پیسہ دیا تھا. وہ 1 مہینہ انہوں نے سرسوں کے تیل میں کھانا کھایا، ان کا یہ تناؤ کھچاؤ ختم ہو گیا. یہ پریکٹیکلی میں آپ کو اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے. تو زیتون کے تیل میں آپ لوگوں نے کھانا نہیں بنانا. ہاں اب میں عرب میں بھی جاتا ہوں، سعودیہ، دبئی، میرے وہاں ریگولر ہر مہینے جاتا ہوں، میرا وہاں بھی
کلینک ہے. عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں, خمس کے اوپر زیتون کا تیل ڈال کے کھاتے ہیں. عرب کے لوگ جو ہے کھانا آپ کا آیا نا, اس کے اوپر 2 چمچ زیتون ڈال لیا, اچار جو آیا اس کے زیتون ڈال لیا, چٹنی کے اوپر زیتون ڈال لیا. تو یہ اس طرح آپ زیتون کھائیں, زیتون کو گرم کر کے نہیں کھانا. اور زیتون کے اندر بھی ایکسٹرا کولڈ پروسیجر ورژن لیں. ایک زیتون ہوتا ہے جس کا تیل گرمائش کے ساتھ نکالا جاتا ہے, ایک زیتون ہوتا ہے جو کولڈ پروسیجر سے نکالا جاتا ہے. یعنی ہماری جدید ٹیکنالوجی آئی ہے کہ وہ ٹھنڈے ماحول میں ایک نارمل پی ایچ کے اندر اس کو نکالا جاتا ہے, وہ جسم کے اندر نہایت مفید ہے. تو یہ قیمتی چیز تھی, بتانا بہت ضروری تھا لوگوں کو. اس کے علاوہ فروزن فوڈ میں دیکھیں ہم لوگ بچے نگٹس استعمال کر رہے ہیں, پرانا گوشت ہے مہینے کا فریز ہوا ہوا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرانا گوشت جو ہے نا آپ کے اندر انفیکشن پیدا کرتا ہے. اسی طرح اب آپ یہ دیکھ لیں, بوتل ہم لوگ پیتے ہیں 250 ml کی بوتل میں. میرے دوست کوک کے GM ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ بوتل کے نقصانات کیا ہیں, تو ہنسنے لگ گئے. یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. GM کوکو کولا کے تھے, میں نے انہیں کہا حضرت کوکو کولا کے نقصان کیا ہیں, ہم لوگوں کو بتا سکے, تو ہنسنے لگ گئے. میں نے کہا سر میں آپ کا معالج ہوں, تو مجھے آپ وہ باتیں بتائیں میں لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچا سکوں. انہوں نے کہا کوکو کولا کی 250 ml کی بوتل میں 7 ٹیبل سپون چینی ہوتی ہے, فارمی چینی. تو آپ 7 چمچ چینی کھائیں تو آپ کی طبیعت میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم شادی بیاہ میں چونکہ وہ ہمیں فری میں مل رہی ہوتی ہے تو ہم 2 3 بھی بوتلیں پی جاتے ہیں. اور کئی بار اللہ پاک نے اتنی اچھی عقل دی ہے کہ بوتل پی کے 250 ml کی تو 50 ml کا ڈکار آتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا کھانا ہضم ہو گیا. یہ نہیں پتا وہ 200 ml اندر پڑی ہوئی ہے, 50 ml باہر نکل گئی ہے. تو ہماری تسلی ہوئی تھی ذہنی طور پہ. تو ہمیں یہ بوتل وغیرہ جو ہے نا, یہ یہود و نصارہ نے ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا ہے. اس سے وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. تو دیکھیں میں آپ کمپیریزن اسٹڈی میں بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں. شکر اور گڑ کو ہم نے چھوڑا اور فارمی چینی کو ہم نے اپنا لیا. شکر کیا ناپید تو نہیں ہے, گڑ ناپید تو نہیں ہے, مل جاتا ہے. اگر 10 پیس 30 روپے کا فرق بھی ہے تو بھائی صحت سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. لاکھوں روپے کے ٹیسٹ کروانے ہیں, ہزاروں روپے ڈاکٹروں کو دینا ہے. تو حفظ تقدم قدرتی چیز آرگینک چیز کھا کے بیماریوں سے بچیں. اس کے علاوہ دیکھیں آپ, جب سے پہلے وقتوں میں دانتن مسواک منجن کرتے تھے دیسی, تو لوگوں کے دانت 32 کے 32 دانت آخری وقت تک قائم رہتے تھے. آج پیسٹ آ گئے طرح طرح کے کیمیکل والے. تو آج جناب 12-14 سال کی عمر میں ہم لوگ بزرگ بن گئے ہیں. دانت ہر گھر میں, ہر بچے کے دانت درد, دانت میں تکلیف, مسورے سوجے میں. یہ اپنے بچوں کو یہ ٹوتھ پیسٹ سے ختم کریں. ٹوتھ پیسٹ میں بلکہ یہاں تک کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے اعضاء بھی پائے جاتے ہیں جو مکروہ ہیں. تو ہمارا وضو کیسے قائم ہوگا؟ تو ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم فوری پیسٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک لے کے اس کو منجن لے لیں اور اس سے کر لیں, اور آپ کے دانتوں کو بھی تقویت ملے گی. اور مسواک کے بارے میں آپ پچھلے دنوں مولانا فضل رحیم صاحب مسواک کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ سنت عمل ہے, لیکن جدید میڈیکل سائنس کے اوپر اس کی ریسرچ ہوئی ہے. جس شخص کی یادداشت کمزور ہے وہ مسواک کیا کرے. ایک برین کی بیماری ہے, برین کے اندر ایک بیماری ہے ڈائمینشیا, جس کے اندر آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی باتیں, پرانی باتیں. اس کا علاج مسواک ہے. مسوروں کے اندر یہ آپ کے جو مسورے پھول جاتے ہیں, سوجن ہو جاتی ہے, وہ مسواک ٹھیک کر دیتی ہے. مسواک کئی قسم کی ہے. فلیور والی مسواک نہ لیں جو جدید آئی ہوئی ہے, جو پیکٹ میں بند ہوتی ہے. آپ نیم کی مسواک کر لیں, کیکر کی مسواک کر لیں, سکھ چین کی مسواک کر لیں. یہ قدرتی چیزیں ہیں. ان درختوں کے جو فائدے ہیں وہ آپ کے دانتوں کو ملیں گے. تو یہ مسواک کو عام کیا جائے, ٹوتھ پیسٹ کو گھروں سے ختم کیا جائے. پہلے وقتوں میں لوگ سروں میں تیل لگاتے تھے, سکہ کہیں آملہ لیٹھا پنسار سے لیا, اسی کے بالوں پہ لگاتے تھے تو بال مضبوط ہوتے تھے. آج جوانی میں ہر بندے کے بال جو ہیں وہ اتر رہے ہیں. جتنے جدید شیمپو آ گئے ہیں اتنے بال گرنا شروع ہو گئے. یہ دیکھیں نا گراؤنڈ ریالٹی ہے. یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. برائلر مرغی آئی ہے, لوگ دیسی مرغیوں سے ہٹ گئے, لوگ دیسی گوشت سے ہٹ گئے. اسی طرح نگٹس آئے ہیں تو فریش گوشت سے ہٹ گئے. اس طرح جو ہے منرل واٹر نے جو ہے ہمارے باقی جو واٹر اس کی جگہ لے لی. دیکھیں منرل واٹر ہمارے ایک دوست تھے ریاض سکہ صاحب, یہ ان کی فیکٹری تھی غالباً پینٹ کی فیکٹری تھی بڑی مشہور. وہ میرے پاس آیا کرتے تھے. انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا اور اس آرٹیکل کی تصدیق جامعہ شرفیہ سے کروائی تھی
انہوں نے کہا جی میں فیکٹری بنانے لگا تھا منرل واٹر کی، تو مجھے پتہ لگا کہ اس کے اندر وہ منرلز اتنا اس کو ابالا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر قدرتی اللہ نے منرل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہم آرٹیفیشیل منرل ڈالتے ہیں، تو آرٹیفیشیل منرل ڈالنے سے گردوں میں پتھریاں بن رہی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ منرل واٹر ہم پینا شروع کر دیا ہے، وہ بھی مار لیے ناکے سے، تو آپ اس سے بہتر ہے نیچے کا پانی زمین زیر زمین کا اچھا پانی اگر ملتا ہے اس کو ابال کے آپ پی لیں۔ لیکن منرل واٹر کے بارے میں بھی سن لیں آپ، یہ بھی 5-6 سال قبل ہائی کورٹ نے ان تمام کمپنی پہ کیس کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ جتنے منرل واٹر کا کلیم کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں تو منرل واٹر ہے ہی نہیں، یہ تو پیور واٹر ہے۔ اس دن سے ان لوگوں نے منرل واٹر ختم کر دیا، ہر منرل واٹر کے اوپر اب پیور واٹر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نیسلے ہے، گورمے ہے۔ اب نیسلے کا پلانٹ دیکھ لیں، شیخو پورہ میں لگا ہوا ہے، اور شیخو پورہ کا میں سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں۔ گورمے کا پلانٹ ہمارا مانگے میں لگا ہوا غالباً، سب سے زیادہ وہاں کا مریض ہیں۔ میں کسی کو نام لے کے صرف توجہ بحیثیت مجموعی دلا رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم بہت زیادہ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بیماریاں بھی پال رہے ہیں۔ ٹافیاں بچے کھا رہے ہیں، ان کو کھجور دیں، بھائی جب دل کرے بھائی کھجور کھاؤ، ٹافی ضرور تم نے کھانی ہے۔ اسی طرح جو قدرتی مشروبات تھے، شکنجبین ہے، شربت سندل تھا، بزوری ہے، بادام ہے، یہ وہ شربت ہے جو آپ کو فرحت مہیا کرتے ہیں۔ ہاں اس کی جگہ یہ شیزان کے نیسلے کے جوسز نے لے لی، بوتلوں نے لے لی۔ پھر اسی طرح مکھن ہم لوگ کھاتے تھے، گھی کا گاؤں سے آتا تھا اچھا مکھن، آج کل مارجین آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر بیکری کے اوپر سے ہم جو مکھن کے نام پہ، وہ مکھن نہیں ہے، وہ مارجین ہے۔ ایک وقت میں اس کو بھی جب توجہ لوگوں کی آئے گی تو وہ بند ہو جائے گا، اور وہ مارجین ہماری دل کی نالیوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ اسی طرح دیسی گھی کی جگہ فریش کریم آ گئی ہے، دودھ کی کھیر، سابودانہ کی کھیر گھروں میں بنتی تھی، اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے عید بقرعید پہ، اب وہ ہم آئس کریم میں 8-10 لاتے ہیں، مہمانوں کو سرو کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ کام چور بھی ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے پا رہے۔ ہم والدین کو چاہیے کہ اب جیسے ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے بچے صبح کو ناشتہ نہیں کرتے۔ صبح کا ناشتہ واحد ایسی غذا ہے جو جزء بدن بنتا ہے۔ صبح کا کھایا ہوا ناشتہ آپ کی جسم کا حصہ بنتا ہے، گوشت، لوتھرے، چکنائی، کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں۔ اور اسی طرح دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا کم کھایا جائے، یہ ساری چیزیں طب نبوی سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، اسی طرح املی اور آلو بخارا کی چٹنیاں آج کل مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اور پریزرویشن اس میں کر دی کیمیکلز کی۔ آپ یہ دیکھیں، چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ آلو بخارے کی چٹنی گھر میں بناتے ہیں، اس کو آپ فوری فریج میں رکھتے ہیں، 5-7 دن کے بعد فنگس لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم باہر سے جو چٹنیاں لیتے ہیں اس کے اوپر میعاد 2 سال تک لکھی ہوتی ہیں۔ یہ جتنے ٹیٹرا پیک چیزیں ہیں نا، بسکٹ، کمپنی کے بسکٹ کینسر پیدا کر رہے ہیں۔ چلڈرن ہاسپٹل کے ڈاکٹر ریاض الحق صاحب میرے دوست ہیں، آنکالوجسٹ ہیں، بچوں کے کینسر کے ڈاکٹر ہیں۔ مجھے ایک جگہ ہم ٹیلی ویژن پہ پروگرام میں تھے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ٹیٹرا پیک کینسر کا سبب ہے۔ کہتے ہیں ہم مریضوں کو بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹی وی میں بتائیں آپ آ کے، حکیم لوگ بتاتے ہیں تو لوگ بات پہ یقین نہیں کرتے، آپ لوگ بتائیں گے نا تو لوگ آپ کی بات پہ یقین کریں گے، چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ تو آپ انہوں نے پھر یہ ٹیٹرا پیک بسکٹ، آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر 2 سال تک بالکل بہترین، آپ اس کو 2 ماہ بعد کھولیں، 3 ماہ بعد کھولیں، بسکٹ اسی طرح کڑک ہوگا، کوئی اسمیل نہیں ہوگی، آپ کھا رہے ہوں گے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر کتنا اسٹرانگ کیمیکل ڈالا ہے، اس کے اندر کتنا اسٹرانگ پریزرویٹو ڈالا ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی حیت، اپنی اسمیل چھوڑتا نہیں ہے۔ آج بیکری کا گورمے کے بسکٹ لے آئیں یا کسی بیکری کے بسکٹ لے آئیں، 3 دن بعد وہ بھول جاتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ مہمان کے پاس دینے کے قابل نہیں رہتے۔ نمکو کوئی بیکری کے لے آئیں، تو آپ ان چیزوں کو سوچا کریں کہ یہ کیا وجہ ہے ہم لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہمیں کیوں کینسر ہو رہا ہے، یہ ساری وجوہات ہیں۔ اچھا، سوہانجنا ہمارے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ سوہانجنا جس کو ہم مورنگا کہتے ہیں، پاکستان میں حاصل پور، بھاولپور والی سائڈ پہ وافر پایا جاتا ہے۔ آج لاہور کی ہماری جدید ماؤں سے پوچھو وہ کیا ہوتا ہے جی، سوہانجنا۔ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے اندر جو بچے سوکھڑے کا شکار ہیں، جو بچے کمزور اور ویک ہیں سکرے میں، ان کو سارا سوہانجنا وہاں جاتا ہے، ساؤتھ افریقہ۔ اور میں 20-22 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ کھایا کریں، اس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، یعنی دودھ اگر ہمیں خالص نہیں ملتا تو سوہانجنا سے ہمیں بہترین کیلشیم ملتا ہے، زنک ملتا ہے، بچوں کی نشو، یعنی کہ سوہانجنا کی گھر میں عادت ڈالیں، اس کا ساگ کھائیں،
یا مورنگا کا وہ ملتا ہے، اس کے بیسیکلی اس کا طریقہ کار یہ کہ گھروں میں بھی لگا ہوا ہے، اس کے پتوں کو اس میں چھاؤں میں سکھا لیں اور اس کو پیس کے پاؤڈر اس کا آدھی چمچ صبح شام کھائیں، یہ اینٹی ڈپریشن پراپرٹیز بھی رکھتا ہے۔ یہ نیند بھی، جن لوگوں کا نیند کا ایشو ہے وہ بھی یہ سوانجنا کھا سکتے ہیں، فائدہ مند چیز ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں جی جیم ہو گیا، مختلف جیم آ گئے ہیں، تو آپ اس کی جگہ بچوں کو شہد، ڈبل روٹی ہے کسی چیز پہ شہد کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح جو ہے اچھا، ان تمام وجوہات سے ہم لوگوں میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ کینسر پیدا ہو رہا ہے، سرطان، جگر کے امراض پیدا ہو رہے ہیں، بانجھ پن پیدا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تعداد بڑھ گئی ہے بچیوں کی کہ جو شادی کے بعد اولاد کے قابل نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی عورت کو بلیم دیا جا رہا ہے کہ خالی عورت ہی اس کی قصوروار ہے، لیکن جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو 90% مرد کے اندر ایزوسپرمیا اور اولیگوسپرمیا کے کیسز آ رہے ہیں، جس میں اولیگوسپرمیا یہ ہے کہ جس میں تھوڑا بہت چانس ہے اولاد پیدا کرنے کا مرد کے جراثیم میں، اور ایزوسپرمیا کے اندر 1% چانس نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس ہاتھ کھڑا کر لیتی ہے کہ تم اولاد کرنا قابل، پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے انہی چیزوں کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے ہماری لائف سٹائل ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، کھایا پیا بیٹھ گئے، حفظان صحت کے اصولوں سے انحراف ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، الرجی کے مسائل بہت پیدا ہو گئے ہیں، بلغم، ریشہ، ہر تیسرا بندہ ناک بند، سائنوسائٹس، گھروں میں بچے کتنے بیمار رہتے ہیں، آئے دن بچوں کو بخار ہے، اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں، آئے دن بچوں کو بخار، اینٹی بائیوٹک سلوشن نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی قوت مدافع مضبوط کریں تاکہ وہ جلدی بیمار نہ ہوں۔ اچھا جی، دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لے گا وہ پورا مہینہ موذی امراض سے بچا رہے گا۔ ہم 3 دن مہینے میں صبح اٹھ کے شہد چاٹ لیں اس نیت سے کہ موذی مرض سے ہم بچیں گے۔ اور موذی امراض کون سے ہیں؟ کرونا ہے، ڈینگی ہے، اومیکرون ہے، ڈیلٹا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے جب ڈینگی آیا تو ہاتھ کھڑے کر لیے، ٹھیک ہے جی، اور سروائیو وہی لوگ کیے کرونا کے اندر جن لوگوں نے حفظان صحت کے اصولوں کو اپنایا۔ دیکھیں آپ سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل جو SOPs دیے تھے ہم نے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوئے۔ جب کرونا آیا اور مغربی دنیا سے SOPs آئے تو کیسے ہم نے اس کو اپنایا؟ کیسے ہم ہاتھ دھو کے جاتے تھے، ہم گلوز پہن کے مریض دیکھ رہے ہیں، ہم فاصلہ رکھ کے مریض سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھوت کی کوئی بیماری ہو تو اس کو ہدایات دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مریض وہیں پہ رہے، وہ اپنا شہر علاقہ نہ چھوڑے۔ یہ ساری ہدایات اس دور میں بھی تھی۔ 5 وقت نماز میں ہم یہ جو وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی ہماری صفائی ہے، باطنی صفائی بھی ہے، جسمانی صفائی بھی ہے۔ اسی طرح جو بیماریاں پھیلنے والی ہیں اس میں بڑی چیزیں ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں میں آپ کو جنرل صحت کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ورزش کو اپنا معمول بنا لیں۔ 5-10 منٹ میں اپنا ختم کروں گا، مختصر رہ گیا۔ ورزش صبح اٹھتے ہی، کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ یوں اٹھیں، یوں تکیہ نیچے سے نکال لیں، بیڈ پہ ہیں، چارپائی پہ ہیں، زمین پہ ہیں، یہ آپ کا پاؤں ہے، اس پاؤں کو آپ نے یہ 7 دفعہ آپ نے یوں کرنا ہے، 7 دفعہ آپ نے اس پاؤں ٹانگ کو فولڈ کرنا ہے، یہ اٹھا کے نا 7 دفعہ اس ٹانگ کو فولڈ کرنا ہے، پھر 7 دفعہ دونوں ٹانگوں کو فولڈ کریں لیٹے لیٹے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو کے جس طرح آپ رکوع میں جاتے ہیں نا، پوری طرح رکوع میں جا کے نا یہ گردن کو اوپر یوں کرنا ہے، یہ آپ کی سروائیکل کی ایکسرسائز ہے، وہ لوئر پارٹ کو کور کرتی ہے، یہ 4 ایکسرسائز اپر پارٹ کو، آپ کی گردن کے موڑے، لمبیگو، کمر کے موڑوں کی الائنمنٹ۔ جب آپ کا اسپائنل کارڈ پراپر ورک کرے گا تو یہ آپ کی جوڑوں کے مرض، جسمانی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ دوسری ایکسرسائز یہ ہوتی ہے کہ آپ یوں کھڑے ہو گئے ہیں، میں جیسے کھڑا ہوں، یہ کھڑے ہو کے کرنی ہے، تو آپ نے یہ بازو کو اپنے نا یوں کھینچنا ہے، سر کے اوپر رکھ کے نا، یہ کھڑے ہو کے کرنی ہے آپ نے، یہ ویٹ کی ایکسرسائز ہے۔ یہ مورے جب آپ کے ڈھلوان کی طرف آتے ہیں تو وہ بیلنس ہو جاتے ہیں، پھر آپ نے اس کو اس طرح یہ کھینچنا ہے، یہ ایکسرسائز ہے آپ کی صحت کے لیے۔ پھر ایک ایکسرسائز آپ کی کھڑے ہو گئے ہیں، منہ آپ کا سیدھا ہوگا، بالکل اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے، یہ تیسری۔ اور چوتھی آپ کی ایکسرسائز ہے کہ آپ نے ایک دیوار پہ ہاتھ رکھ لینا ہے اور اپنی ایک ٹانگ آگے ایک پیچھے، یہ یوں دیوار پہ ہاتھ رکھنا ہے، یہ ٹانگ آگے پیچھے، یہ 10 منٹ کی ایکسرسائز ہے۔ آپ یقین کیجئے اگر آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو آپ جوڑوں کے امراض سے، گینٹھیاں کے امراض سے، مہروں کے امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں 1 سال قبل، میرے کچھ دوست احباب جانتے ہیں، میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا، میرے 2 مورے باہر نکل آئے تھے اور مجھے 5 لوگ واش روم میں لے کے جاتے تھے اٹھا کے، اور اللہ پاک نے مجھے 17 دن کے بعد میں نے اپنے دواخانے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اور شروع میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے اپنے ایک دوست کے پاس لے کے ڈیفینس میں، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے چاہے یہ حکیم ہے، اس کو بتا دیں یہ ہماری فیلڈ ہے، 3 ماہ سے پہلے یہ بیڈ سے بھی نہیں اٹھ سکتا،
اس کی باڈی اجازت نہیں دے گی. تو یہ ایکسرسائز اور طب نبوی کے اصول پہ پیرا عمل ہو کے میں 17 دن بعد الحمدللہ اپنے مطلب پہ چلا گیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, یہ تجربات ہیں, یہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں. کیوں شیئر کر رہا ہوں کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے بوڑھے جوان اتنے بیمار ہیں, تو اس کی بیماری کی کیا وجوہات ہیں. یہ ایکسرسائز جب آپ کر لیں گے پورا دن چاق و چبند آپ کا رہے گا. اس کے بعد چہل قدمی کا حکم ہے. رات کے کھانے کے بعد آپ 40 قدم چہل قدمی لازمی کریں, تیز واک کریں. اچھا, ہچکی کے والے سے اکثر لوگوں کو گھروں میں, اب جیسے ہم ادھر بیٹھے ہیں خشک کھانے کھا لیتے ہیں, ہچکی لگ جاتی ہے. بڑی الائچی گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے, کچن ریسیپی ہے. 1 تولہ بڑی الائچی 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے, اور 1 گھونٹ کر کے پئیں. دوسرے تیسرے گھونٹ میں ہچکی ختم ہو جائے گی. اللہ پاک نے اس میں اتنی شفا رکھی. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہچکی کا مریض دیکھیں اس کو بتا دیں صدقہ جاری ہے. ہم نے تو خیر خواہی پھیلانی ہے, رزق تو اللہ نے وعدہ کیا جو ہمیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا, لیکن ہم لوگوں کو اچھی بات بتانے میں بخل نہیں کرتے. پہلے وقتوں میں لوگ کہتے تھے کہ جی کون نہ طبہ اپنے ساتھ علم لے کے چلے گئے. میرے الحمدللہ ہزاروں شاگرد ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, جو ایم فل کر لی ہیں. ہم نے فیض پھیلایا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ خیر صدقہ جاریہ ہوں گے. جرکان کے اوپر دیکھیں. اچھا, حجامہ کے اوپر بھی بتا دوں, حجامہ کرانا بھی سنت ہے. حجامہ کروایا کریں. مہینے میں 3 دن اللہ کے نبی نے جو سنت دیتے ہیں نا, اس میں حجامہ کروائیں, اور سنت جو پوائنٹس اس پہ حجامہ کروائیں مستند طبیب سے. حجامہ کرانے سے آپ کے ذہنی مسائل, ڈپریشن کے مسائل, آپ کے خون کے اندر جلدی مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بتاؤں, جیسے یرکان اصفر اور یرکان اسود ہے, پیلا یرکان اور کالا یرکان. پوری دنیا کی میڈیکل سائنس, جوائنٹس کسی کو ہوتا ہے تو ایلوپیتھک میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے. حکیم سعید صاحب مرحوم اللہ پاک علی کے رحمت کرے, ہمدرد کے بانی تھے. 1 جز ایکٹرین کی ایک دوائی ہے ہمدرد کی, اونلی جھاؤ کا ایکسٹریکٹ ہے, وہ دوائی ہے. وہ یرکان 3 دن کھلا دیں یرکان ختم ہو جاتا ہے. اور کراچی کے جو قابل ترین ڈاکٹر ہے وہ بھی یہی استعمال کر رہے ہیں. آخر میں بس اتنا صرف ایک یہ لفظ بولوں گا, تربوز عام سی چیز ہے, ہم لوگ نہیں پسند کرتے. ہمارے برین کے اندر سیلز ہوتے ہیں ہائپو تھیلمس, جس کے اندر کوئی دوائی کام نہیں کرتی. بچوں کو جب بہت تیز بخار ہو جاتا ہے, جس میں وہ بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے ٹریمر ہو جاتا ہے, تو وہ ہائپو تھیلمس سے ہوتا ہے. تربوز واحد پھل ہے جو ہائپو تھیلمس کی پی ایچ کو نارملائز کرتا ہے. تو تربوز کھانے کی عادت ڈالیں, تربوز کے پروٹوکول کے ساتھ پکا ہوا ہو, اور تربوز کو خالی کھایا جائے. یہ نہ ہو کہ 4 6 8 آئلی چیزیں کھائیں پھر آپ تربوز کھا رہے ہیں, پھر آپ دودھ سوڈا پی رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک وقت میں ایک کھانے کو ترجیح دی ہے. اور افطار کے اوپر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کھجور کے ساتھ کوئی پھل کھایا, نماز پڑھی اور کھانا کھا لیں. اس کے بعد سحر میں آپ کھانا کھائیں, آپ ہلکے پھلکے رہیں گے, نماز بھی صحیح ادا ہوگی. یاد رکھیے گا کہ آخر میں میرا ایک یہ موٹو ہے, میں بچوں کو لوگوں کو کہتا ہوں کہ مشرقی بن کر نہیں رہنا. ہم نے مشرقی بن کر رہنا ہے, مشرقی سوچ پیدا کرنی ہے, اور مشرقی جو ہمارا لباس ہے اس کو ترجیح دینی ہے, اور مغرب کی جو سوچ ہے ان کی جو وبا ہے اس سے بچ کے رہنا ہے. چونکہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ موت برحق ہے, لیکن ہمارے ہاں معالجین نے بیماری کو موت سے جوڑ دیا ہے. کوئی بیماری آتی ہے تو اب ہم سمجھتے ہیں بس یہ میری موت ہے. بیماری کا موت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی اس آج کے بیان کا اختتام چاہوں گا کہ منزل کی جستجو ہے تو ان کی طرف چلو, منزل کی جستجو ہے تو ان کی طرف چلو, جن کو ہوئی نصیب اطاعت حضور کی. دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز, میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن